بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کی اہمیت، جمعے کی فضیلت اور جمعے کے دن کرنے والے اعمال۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ ہم اسی سے مدد و معافی چاہتے ہیں۔ آج ہم سننے والے ہیں جمعے کے دن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ جمعے کے دن کی اہمیت۔ یوں تو سب دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعے کے دن کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر اور اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں سے سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ جمعہ سب سے بہتر دن ہے۔ سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوئی۔ ہر جاندار جمعے کے دن صبح سے لے کر سورج نکلنے تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کے انتظار میں رہتا ہے، سوائے جن و انسا کے۔ اور جمعے کے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ٹھیک اسی وقت میں جو بندہ مسلم نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان پر موت آئی، اسی میں سور پھونکا آئے گا اور اسی میں زوردار چیخ کی آواز آئے گی۔ بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، خوشبو ہو تو ضرور لگائے اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیت ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی دن انہیں زمین کی طرف اتارا۔ نمبر 3، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اسی دن قیامت ہوگی اور مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب کے سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ نماز جمعہ۔ جمعے کے دن سب سے اہم عبادت نماز جمعہ ہے۔ یہ ہر مکلف فرض ہے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو ذکر الہی نماز کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ ادا کرنا ہر مکلف مسلمان پر کا حق ہے، وہ واجب ہے، سوائے 4 افراد کے۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 بچہ اور نمبر 4 مریض۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جمعے کی نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے۔ نماز جمعہ و جماعت ادا کرنا فرض ہے، اسے اکیلے پڑھنا صحیح نہیں۔ اور جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کر کے نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر
کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی غلط کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور یہ کہ جو لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو نماز جمعے کے پیچھے رہتے ہیں۔ آداب جمعہ، غسل جمعہ۔ یہ غسل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بالغ پر واجب قرار دیا، لہذا اس دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر لے۔ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ خوشبو لگانا۔ نمبر 3، گردنیں نہ پھلانگنا۔ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، اپنی طاقت بھر پوری طہارت کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کے خوشبو لگائے، پھر مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کو الگ الگ نہ کرے، یعنی جہاں جگہ پر وہیں بیٹھ جائے، پھر وہ نماز ادا کرے جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنے تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کرایا اور خود غسل کیا، نماز کے لیے اول وقت میں آیا اور جمعے کا خطبہ شروع سے سنا، چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنا اور کوئی فالتو حرکت نہیں کی، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جمعے کے لیے جلدی آنے کی فضیلت۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں چلا آیا تو اس نے گویا 1 اونٹ کی قربانی کی۔ جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد پہنچا، گویا اس نے 1 گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا، گویا اس نے سینگوں والے 1 مینڈے کی قربانی کی۔ جو چوتھی گھڑی میں مسجد آیا، گویا اس نے 1 مرغی کی قربانی کی، اور جو 5ویں گھڑی میں آیا، گویا اس نے 1 انڈے کی قربانی کی۔ پھر جب امام منبر کی طرف چل نکلے تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو کر ذکر خطبہ سنتے ہیں۔ جمعے کے لیے جلدی آنے کی فضیلت۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے اپنے صحیفوں میں ہمارا بھی نام لکھیں تو ہمیں چاہیے کہ امام کے منبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد پہنچیں، تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ تحیۃ المسجد کا حکم۔ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام تحیۃ المسجد کی ادائیگی ہے، چاہے وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے یا خود امام کے خطبہ شروع کرنے کے بعد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے دن اس وقت آئے جبکہ امام خطبہ دے رہے ہوں تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور ان کے ہلکا پھلکا پڑھے۔ ایک آدمی صحابی جمعے کے دن اس وقت مسجد میں گھسا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے نماز تحیۃ المسجد پڑھی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، خطبے کے دوران خاموش رہے۔ جب تم نے جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے یوں کہا کہ خاموش رہو تو تم نے لاغو حرکت کی۔ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خطبے کے دوران کوئی لاغو حرکت نہیں کی تو اس کا یہ جمعہ اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ جس شخص نے بےہودہ حرکت کی اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا تو اس کا یہ جمعہ نماز ظہر شمار ہوگا۔ جمعے کی نماز کے لیے آنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور اس دوران وہ بےہودہ بات یا کام کرتا ہے تو اسے صرف
बेहूदगी ही मिलती है। दूसरा वह शख्स जो जुमे के लिए आता है और उसका मकसद सिर्फ दुआ करना होता है तो अल्लाह चाहे तो उसकी दुआ कबूल करे और चाहे तो उसे रद्द करे। तीसरा वह आदमी जो जुमे के लिए हाजिर होकर पुरसुकून रहता है, खामोशी और तहज्जुद के साथ खुतबा सुनता है, किसी की गर्दनों को नहीं फलाता और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाता, तो इसी शख्स का जुमा आने वाले जुमे तक बल्कि और 3 दिन उसके लिए कफारा बनता है। जुमे के दिन एक मुबारक घड़ी, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है उसमें कोई मुसलमान बंदा नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। वह मुबारक घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज खत्म होने के बीच रहती है। तुम उसे असर की नमाज के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में इस बाबत उलेमा के 40 अकवाल दर्ज की हैं, लेकिन ज्यादातर उलेमा इन्हीं 2 तरफ गए हैं। इमाम इब्ने कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं 2 अकवाल को राजिया करार दिया है क्योंकि ये दोनों सही अहदीस पर मबनी हैं। अलबत्ता दूसरे कौल असर के बाद को ज्यादा राजिया करार दिया है। नमाज जुमा के बाद सुन्नत नमाजें, जो शख्स नमाज जुमा के बाद नमाज पढ़ना चाहे तो 4 रकात पढ़े। अगर तुम जल्दी में हो तो 2 रकात मस्जिद में और 2 रकात घर लौटकर पढ़ लो। इब्ने इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमे की नमाज पढ़कर घर चले जाते थे और घर पर 2 रकात पढ़ते थे और कहते थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। जुमा के मखसूस अमाल। नंबर 1, जुमे के दिन को रोजे के लिए और उसकी रात को कयाम के लिए खास करना कैसा है? हफ्ते भर के दिनों में सिर्फ जुमे के दिन को रोजे के लिए और सिर्फ जुमे की रात को तहज्जुद के लिए खास कर लेना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया है। बाकी रातों को छोड़कर सिर्फ जुमे की रात को कयाम के लिए खास ना करो। हाँ, अगर कोई शख्स रोजा रखने का आदी हो और वह जुमे का दिन आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। तुम में से कोई शख्स सिर्फ जुमे के दिन का रोजा ना रखे। हाँ, अगर उससे एक रोज पहले या उसके एक दिन बाद का भी रोजा रखे तो कोई हर्ज नहीं। सूरह कहफ की तिलावत। जिस शख्स ने जुमे की रात सूरह कहफ की तिलावत की तो उसके सामने उसके और खाना काबा के बीच दूरी के बराबर नूर आ जाता है। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो उसके लिए अगले जुमे तक नूर ही नूर हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। अक्सर हजरात इसी कसमकस में रहते हैं कि जुमे के दिन क्या पढ़ना चाहिए, तो बहरहाल आपको बता दें कि इस दिन व रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा, जबकि कब्र में आपका जस्दे अथर तो बोसीदा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। मेरी उम्मत की दरूद मुझ पर हर जुमे को पेश की जाती है। बस जो शख्स मुझ पर ज्यादा दरूद पड़ेगा वह सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। जो मुझ पर एक दफा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। जो शख्स सुबह के वक्त 10 दफा और शाम के वक्त 10 दफा मुझ पर दरूद भेजता है उसे कयामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। नमाज जुमा कैसे पाई जा सकती है? नमाज जुमा को पाने के लिए जरूरी है कि नमाजी इमाम के साथ कम से कम आखिरी रकात पढ़ ले। अगर वह आखिरी रकात नहीं या वह इमाम के साथ दूसरी रकात के रुकू के बाद शरीक होता है तो उसे इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर सिर्फ 2 रकात नहीं बल्कि जोहर की 4 रकात पढ़नी होगी। इसलिए आप
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جمعہ کی ایک رکعت پڑھ لے وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے۔ جو شخص نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی ایک رکعت پڑھ لے تو اس نے نماز و جماعت کا ثواب پا لیا۔ جب تم جمعے کی ایک رکعت کو پا لو تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا لینا، اور جب تم سے دوسری رکعت کا رکوع بھی چھوٹ جائے تو تم 4 رکعت پڑھنا۔ جب تمہیں جمعے کی ایک رکعت مل جائے تو تمہیں اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لینا۔ جب تم امام کے ساتھ تشہد میں ملو تو تم 4 رکعت پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمعے کے دن کی برکت سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔